اور آج قطب اعلیٰ مداریات نیاز بن نیاز حضرت شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی صابری نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے جانشین امام سالکین محبوب حق حضرت شاہ محمد تقی عرف عزیز میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے صاحبزادے نصیر الاولیاء حضرت شاہ محمد علی نصیر میاں نیازی المعروف بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 9واں عرس شریف ہوا آج منایا گیا، اور خاص یہ عرس شریف خانقاہ عالیہ نیازیہ کے سجادہ نشین عالی جناب حضرت شاہ محمد مہندی میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی قادری چشتی نقشبندی سہروردی صابری نظامی نیازی کی سرپرستی میں اور منایا گیا، اور انہوں نے قل کی رسم ادا کروائی اور ملک و قوم کی بھلائی کے لیے دعا کری۔
آج جس ہستی کا عرس مبارک ہے وہ بہت بڑی ہستی، عالمگیر صوفی بزرگ، عالمگیر شاعر اور بہت بڑی ہستی تھے، ہمہ صفت موصوف ہستی تھے، جن کی ولادت 2 نومبر بروز جمعرات 1939 کو امام السالکین محبوب حق حضرت شاہ محمد تقی حضرت قبلہ عزیز بن اسحاق قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ یعنی حضرت امام السالکین کے آپ سب سے چھوٹے اور بہت لاڈلے صاحبزادے تھے۔ جانشین غوث و خواجہ قطب عالم مدار اعظم نیاز بن نیاز شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے جانشین، جن کو محبوبیت کا لقب حاصل تھا، محبوب حق کا، اور امام السالکین کا لقب تھا، اور آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ انہی کے چوتھے فرزند، سب سے چھوٹے اور لاڈلے فرزند شاہ محمد علی نصیر میاں نیازی المعروف بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نومبر 1939 میں کو حضرت امام السالکین کے یہاں پیدا ہوئے۔ یہ وہ آفتاب و ماہتاب شریعت اور طریقت اور شاعری تھے اور علم و ادب تھے کہ جنہوں نے تمام دنیا میں روشنی پھیلائی۔ آپ کے لاکھوں سے زیادہ مریدین ہیں، آپ کی ہمہ صفت موصوف شخصیت تھی، آپ کی ذات سے ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچتا تھا۔ بڑے بڑے لا علاج بیماریوں کے لوگ آتے تھے، جو کینسر کے مریض اور لا علاج بیماریوں کا مریض آتے تھے، اور آپ چٹکیوں کی دوائیں یا دے دیتے تھے، یا نسخہ دیتے تھے، یا تعویذ دعا دیتے تھے، تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ کے تمام دنیا میں مریدین کا سلسلہ ہے، اور آپ کے کلام جو ہے وہ بھی عالمگیر ہے۔ آپ کے 5 دیوان ہیں، اور آپ کے شاعری کا پوری دنیا میں ڈنکا ہے۔ تمام شعراء اکرام آپ کی عظمت مانتے ہیں، آپ کی بزرگی کو مانتے ہیں۔ آج انہی کا یہ مزار شریف ہے، خانقاہ عالیہ نیازیہ میں آپ کا مزار شریف ہے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور آپ کا کلام، یہ اس کا سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ آپ کے پیر و مرشد و والد امام السالکین شاہ محمد تقی عرف عزیز بن اسحاق قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کی جو ان کی وصال کے قل کی جو غزل ہے، وہ نسیم صاحب قبلہ کی ہے کہ اے کہ اب روئے تو گویا قبلہ اہل نیاز، وہ کہ دیدے روئے تو دارد ہما کیف نماز، خلق می گوید امام السالکین محبوب حق، من نمی دانم ترا الا عزیز مصر ناز، خلق می گوید امام السالکین محبوب حق، من نمی دانم ترا الا عزیز مصر ناز، ورثہ دار حلم مولا خلق محبوب خدا، ورثہ دار حلم مولا خلق محبوب خدا، جانشین شہ سراج و شہ نظام و شہ نیاز، جانشین شہ سراج و شہ نظام و شہ نیاز، اور تو اگر محمود در گفتن یا تشبیہ شد، سرکار قدیم نسیم صاحب قبلہ کا مقطع ہے کہ تو اگر محمود در گفتن یا تشبیہ شد، در نصیر خطہ جہاں پیدا شود کیف رنگ ایاز، در نصیر خطہ جہاں پیدا شود رنگ ایاز۔ آپ کا ایسا کلام ہے جس پہ آپ کا حضرت امام السالکین کا قول ہوتا ہے۔ آپ کی نعت مبارک آپ کو ہمارے والد اور آپ کے بڑے بھائی حضرت محبوب عابد حق شاہ محمد زین العابدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حسان الہند کہتے تھے، کیونکہ آپ کی نعتوں کا پوری دنیا میں ڈنکا ہے۔ آپ نے ایک اسکول قائم، نیازی نصیری علم و ادب کا، شاعری کا ایک اسکول قائم کیا، اور آپ نے تمام لوگوں کو فن شاعری سکھایا، اور ہم لوگ بھی میں بھی انہی کا شاگرد ہوں، اور انہی کے کا وہ ہوں، جو کہ مطلب جو ہم لوگ شاعری کرتے ہیں، جو کلام کہتے ہیں، وہ ہمیں بابا صاحب نے ہی سکھایا ہے۔ تو نعت اور منقبت اور کلام آپ کا پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ربائی ہے کہ معراج ملاقات کہاں تک پہنچی، معراج ملاقات کہاں تک پہنچی، اس ضمن میں ایک ذات کہاں سے بابا صنف سخن نعت منقبت مرثیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں آرزو اتنی ہے مولا تیرے واری جاؤں، آرزو اتنی ہے مولا تیرے واری جاؤں، ارے میں بھی مداح حسین ابن علی کہلاؤں، میں بھی مداح حسین ابن علی کہلاؤں۔ ایسے ہی آپ کا عارفانہ کلام ہے۔ بے نشاں ذات ہے ہر ایک نشاں سے آگے، بے نشاں ذات ہے ہر ایک نشاں سے آگے، ہے پتہ اس کا مگر وہم و گماں سے آگے، ہے پتہ اس کا مگر وہم و گماں سے آگے۔ اور سفر ذہن میں منزل نہ مسافر کو ملی، سفر ذہن میں منزل نہ مسافر کو ملی، ایک جہاں ملتا گیا ایک جہاں سے آگے، ایک جہاں ملتا گیا ایک جہاں سے آگے۔ امام السالکین کے جانشین، مطلب یہ آپ شاعرانہ علم و ادب کے آپ وارث ہیں امام السالکین کے، اور آپ کا ایسا کلام ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ کا
آپ کے 5 دیوان ہیں اور آپ کا کلام تمام، لیکن جب وصال آپ کا ہوا اور قبر میں خود اترا، اور تو بابا صاحب کا ایک مصرع انہوں نے اپنے سینے پر رکھوایا، وہ مصرع یہ تھا کہ مولا علی کے ہاتھ ہے عزت نصیر کی، سینے پہ ایک مصرع رکھوا کے لے گئے، 5 دیوانوں میں ایک مصرع، یہ مولا کا عشق تھا کہ مولا علی کے ہاتھ ہے عزت نصیر کی۔ بابا صاحب عاشق رسول خدا، عاشق مولا مشکل کشا، عاشق حسنین کریمین، عاشق غوث و خواجہ تھے، اور امام سالکین اپنے پیر و مرشد کے میں تو فنا تھے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج خانقاہ نیازیہ میں آرام فرما ہیں، اور آپ کا عرس خانقاہ نیازیہ میں ہوتا ہے، اور آپ کے مریدین معتقدین تمام جگہ سے آتے ہیں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ آج خوش نصیب ہیں، آج بابا صاحب کا عرس مبارک تھا، یہ آپ کا مزار شریف ہے، اور آپ کے برابر میں ہی خانقاہ نیازیہ کے چھٹے سجادنشین فخر عاشقین فخر معشوقین شاہ محمد حسنین اور فضمیہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل بغل میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ان لوگوں کی آپس کی محبت کا بھی یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور حضرت گرامی بابا صاحب کا ولادت ہوئی جمعرات کے دن 2 نومبر 1939، اور جمعرات ہی کے دن 30 مئی 2012 کو 9:50 پہ بابا صاحب کا وصال ہوا۔ اور وصال بھی کیسا ہوا میں آپ کو بتا دوں، یہ راز بھی کیسے کھولا کہ مولا کی محبت۔ 9 رجب اور 10 رجب کی رات تھی، بابا صاحب مٹھائی مولا کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹتے تھے، اور مٹھائی کو ایک اس کے برتن کے اسٹیل کے پیالے میں ایک بڑا سا مٹھائی کا پیس رکھوا کے اس میں بٹواتے تھے اور عیدی بانٹتے تھے، اور کہتے تھے یہ ہماری عید ہے، سجاوٹ کرواتے تھے۔ تو بابا صاحب علالہ چل رہی تھی بظاہر، تو بابا صاحب وہ تلوا رہے تھے کہ دیکھو بھائی اتنے بڑے برتن میں کتنے گرام کا مٹھائی کا پیس آئے گا۔ وہ پیس تلواتے اور مولا کا ذکر کرتے کرتے نگاہیں پھیر لیں، اور کہ یہ ہوا کہ وقت رخصت لبوں پر ہنسی رہ گئی، بات میری نہیں آپ کی رہ گئی، بات میری نہیں آپ کی رہ گئی، اور ہم نے ایک سانس میں یہی لوگ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ایک سانس میں کر لیا طے سفر، ہم نے ایک سانس میں کر لیا طے سفر، زندگانی پتہ پوچھتی رہ گئی۔ اور بابا صاحب کا یہ دیکھیے موت کا کیا کنسیپٹ ہے کہ بابا صاحب فرماتے ہیں نعت کے ایک شعر میں کہ موت ایک دن کہے گی یہ مجھ سے نصیر، موت یہی کہہ سکتے ہیں لوگ کہ موت ایک دن کہے گی یہ مجھ سے نصیر، آنکھ کھولو دیار صنم آ گیا، آنکھ کھولو دیار صنم آ گیا۔ وہ دیار صنم میں چلے گئے، اور یہاں پہ خانقاہ نیازیہ میں ان کا مزار مبارک ہے، اور یہ ہم لوگوں کی بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ان سے وابستہ ہیں، اور ایسے بزرگان دین کی صحبت اور فیض سے فیضیاب ہم لوگ ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کو بھی ان سے فیضیاب بزرگوں نیاز بن نیاز ان کے وارثین جانشین سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا۔ آپ لوگوں کے لیے بابا صاحب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بابا صاحب کے وسیلے سے آپ لوگوں کو بھی ان سے محبت کی، بزرگوں سے محبت کی، وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیازیہ سلسلے سے محبت و خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیازیہ سلسلے سے فیضیاب کرے، اور ہمیں پنجتن کی، کیونکہ نیازیہ سلسلے کا ایک پیغام ہے کہ پنجتن کی محبت جو ہے وہ ہم لوگوں کا ورثہ ہے، ہم لوگوں کا جو ہے ایک طرح سے بابا صاحب فرماتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، اور ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ یہ ہم لوگوں کو ورثے میں ملا ہے، اور نیاز بن نیاز فرماتے ہیں کہ نیاز ایسا ولی برحق پیر و مرشد ہو اولیاء کا، بتا تو امت میں اس نبی کی کوئی بھی بنبو تراب دیکھا۔ تو مولا علی شیر خدا کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور مولا علی شیر خدا کی محبت کے بغیر قرب حق حاصل نہیں ہو سکتا، اور مولا علی کی محبت یہ خانقاہ حیدری حسینی نیازی خانقاہ ہے، بغیر مولا کے امام کی محبت کے یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ نیازی مطلب محبان اہل بیت ہونا چاہیے، اگر محبان اہل بیت نہیں ہے تو وہ صحیح نیازی نہیں ہے، کیونکہ نیازیت کی پہچان ہے یہ ہے کہ ورثے میں پشتوں سے میں نصیر، بابا صاحب فرماتے ہیں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، اور ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، اور بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ بابا صاحب ایک نعت میں فرماتے ہیں کہ آمد سرور سروراں ہوئے گی، اور آمد سرور سروراں ہوئے گی، اب زمین برسر آسماں ہوئے گی،
فکر کیا عاقبت کی ہے تجھ کو نصیر. دیکھیے یہ بابا صاحب کا یہ لوگوں کا فیضان دیکھیے. فکر کیا عاقبت کی ہے تجھ کو نصیر, ہم غلاموں سے پرسش کہاں ہوئے گی. فکر کیا عاقبت کی ہے تجھ کو نصیر, ہم غلاموں سے پرسش کہاں ہوگی. یہ ان کے پیغام ہیں جو ہم لوگوں کو راحت دیتے ہیں. ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن اس غلامان غلام ہیں اس سلسلے کے. تو یہ لوگوں کا میسیج ہے اور یہ پیغام ہے کہ پنجتن سے محبت کرو اور ان کی غلامی کرو, غم حسین کرو. کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین. بابا صاحب کا شعر سنیے کہ کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین, چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا. کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین, چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا. غم حسین ہم لوگوں کا اثاثہ ہے, سرمایہ ہے. پنجتن کی محبت ہم لوگوں کو غلاموں کو ورثے میں ملی ہے. غلامان غلام ہیں پشتوں سے. تو یہی بابا صاحب کا پیغام ہے اور یہی میری دعا ہے. بابا صاحب کے مزار کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوں کہ آپ جو بھی لوگ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس دیکھنے سے فیضیاب فرمائیں اور سلسلہ نیازیہ اور خانقاہ نیازیہ سے محبت و غلامی کی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائیں, اور حضرت شاہ نیاز بے نیاز ان کے وارثین و جانشین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بحق محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد